أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم
التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. آمین. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الف لام میم. اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا. اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی. یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے. اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء. کہ مسجد میں اعلان کیا گیا کہ اب بعد عصر فوراً انشاءاللہ جلسے کا آغاز ہونے والا ہے.
لہذا تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو مسجد سے باہر ادھر ادھر کھڑے ہوئے احباب نظر آ رہے ہیں، میں تمام احباب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. حضرات علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، خصوصاً حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکی ہے. ادھر ادھر جو کھڑے احباب نظر آ رہے ہیں، تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فوراً جلد سے جلد تشریف لائیں. بہت سارے حضرات علماء کرام پیچھے نظر آ رہے ہیں، لہذا تمام سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. تمام احباب سے گزارش ہے جو پنڈال سے باہر ہیں وہ جلد سے جلد تشریف لائیں. قابل قدر صدر سیکریٹریٹ اور حضور صاحب الرحمن الرحیم. قابل قدر صدر محترم حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، مہمانان خصوصی، عمائدین شہر، صدور سیکریٹریان اور غیور سامعین کرام، حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں،
ادراک سے ہمارے بالا مقام تیرا، ادراک سے ہمارے بالا مقام تیرا۔ فارا کی چوٹیوں سے ماہ عرب جو نکلا، فارا کی چوٹیوں سے ماہ عرب جو نکلا، اس پر صلاۃ تیری، اس پر سلام تیرا، اس پر صلاۃ تیری، اس پر سلام تیرا۔ رحم و کرم کے والی، نظر کرم تو کر دے، رحم و کرم کے والی، نظر کرم تو کر دے، غفار ذات تیری، بخشش ہے کام تیرا، غفار ذات تیری، بخشش ہے کام تیرا۔ جاؤں کدھر الہی گر چھوڑ دوں میں تجھ کو، جاؤں کدھر الہی گر چھوڑ دوں میں تجھ کو، در ایک ہی ہے جھکنے، ریح احترام تیرا، سجدے میں تیرے آگے میں پڑ گیا ہوں آقا، سجدے میں تیرے آگے میں پڑ گیا ہوں آقا، منظور کر لے گرچہ بندہ ہوں خام تیرا، منظور کر لے گرچہ بندہ ہوں خام تیرا۔ عزت کی زندگی دے دنیا و آخرت میں، عزت کی زندگی دے دنیا و آخرت میں، ہم مانگتے ہیں تجھے نام تام تیرا، میں چاہتا نہیں
میں چاہتا نہیں دل سے مدام تیرا مشغول کر لے شاہ اپنے میں مجھ کو اتنا مشغول کر لے شاہ اپنے میں مجھ کو اتنا بن جائے میرا دل بھی بیت الحرام تیرا بن جائے میرا دل بھی بیت الحرام تیرا گر پوچھ لے مولا کیا چاہتے ہو کہہ دو گر پوچھ لے یہ مولا کیا چاہتے ہو کہہ دو کہہ دوں گا بس عطا ہو عشق دوام تیرا کہہ دوں گا بس عطا ہو عشق دوام تیرا نقطہ ہے سماعت کر لے قبول عرضی ظرفی کی ان کے صدقے کر لے قبول عرضی ظرفی کی ان کے صدقے جن پر ہوا ہے نازل خیر الکلام تیرا جن پر ہوا ہے نازل خیر الکلام تیرا حمد کثیر تیری شکر تمام تیرا. السلام علیکم. حاضرین، ماشاءاللہ کیا سحر انگیز صدا تھی، کتنے انمول اشعار تھے. دوستو بزرگوں، قرآن مقدس کلام ہے اور یہ جس پر نازل ہوا وہ سارے انسانوں کا سردار، انبیاء کا تاجدار، وہ ہمارے آپ کے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا حافظ محمد مختار صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد کو آواز سکون دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، وہ اپنی سریلی آواز سے ہمارے دلوں میں ایمان آفرین پھول کھلائے. السلام علیکم. چراغ نور سے بڑھ کر ہے آفتاب نہیں،
رسول میرا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، چراغ نور سے بڑھ کر ہے آفتاب نہیں، رسول میرا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، بھروسہ رکھتا ہوں اتنا شفیع محشر پر، بھروسہ رکھتا ہوں اتنا شفیع محشر پر، سراپا سی ہوں لیکن میرا حساب نہیں، چراغ نور سے بڑھ کر ہے آفتاب نہیں، کتاب اور بھی آئے صحیفے اترے ہیں، کتاب اور بھی آئے صحیفے اترے ہیں، کلام پاک سے عمدہ مگر کتاب نہیں، چراغ نور سے بڑھ کر ہے آفتاب نہیں، رسول میرا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، الحمدللہ وقت کی قلت ہے، تبصرہ نہ کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب میں ممتاز خطیب، مائے ناز مقرر، عالم باعمل، رب دو جہاں نے بڑی خوبیوں سے انہیں نوازا ہے۔ ان کے خطاب میں پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ میری اس سے مراد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کو آواز دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور سامعین کو استفادے کا موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقال علیہ الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم
اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، حاضرین جلسہ، الحمدللہ آج مسجد شرف النساء کا گویا افتتاح ہو رہا ہے۔ ہمارے کرم فرما جناب ارشاد اللہ صاحب، جو چوڑا کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں، اور ان کے برادران اپنی والدہ کے نام سے اس مسجد کو بنایا ہے، اور میرے محسن حضرت مولانا اقبال صاحب رشادی، جن کے ساتھ میں نے حفظ بھی کیا ہے اور میں نے سبیل الرشاد میں عالمیت کا کورس بھی ان کے ساتھ میں نے پورا کیا ہے۔ 10 سال کے یہ میرے ساتھی ہیں، الحمدللہ اس مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ سبیل الرشاد میں پڑھنے کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مولانا نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول تھا۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد سب اجتماعی دعا ہوتی تھی۔ حضرت امیر شریعت اول حضرت شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا سے پہلے پوچھا کہ کون مغرب کی نماز پڑھائی ہے؟ تو حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے کہ حضرت میں نے پڑھایا۔ پہلی رکعت میں تم نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ تو مولانا نے کہا القاریعہ، اس کو میں نے پڑھا تھا۔ تو حضرت نے اس وقت مولانا کی، کیونکہ یہ القاریعہ میں را مکسور ہے اور حرف مستفیلہ ہے، اور اس کے بعد عین ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ را مکسور ادا کرنے کے بعد، کیونکہ زبان جو ہے را کی ادائیگی کے وقت نیچے کی طرف مائل رہتی ہے، اور عین ادا کرنے کے لیے صفت استعلاء کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ذرا چوک ہو جاتی ہے۔ تو اس چوک پر حضرت نے تنبیہ کی تھی اور مولانا کو کہا تھا کہ اسے ایسے پڑھنا چاہیے۔ تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت جیسی عظیم ہستی، پتہ نہیں کیا مولانا کے اندر جوہر دیکھ رہی تھی کہ اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے فارغ ہوئے ہی مولانا اسی منصب امامت کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ عین سنت جو باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امامت ہی ہے، لہذا مولانا یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبھا رہے ہیں۔ اور فراغت کے بعد سے کوڑےگال کے اندر کئی سال تک مولانا نے امامت فرمائی، اور پھر اس مسجد کے اندر بھی امامت فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت کی دور اندیشی، یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس وقت ہی حضرت شاید سوچ معلوم ہو گیا تھا حضرت کو کہ یہ آگے چل کر یہ امامت کے فرائض انجام دیں گے، اس لیے حضرت نے اسی وقت ان کی اصلاح فرمائی تھی۔ الغرض دوست و بزرگو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر واقعتاً بڑا شاندار گھر بنا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ یہ خطیب صاحب نے تقریر کی، اور تقریر کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک بھینس دیں گے۔ ترغیب کے لیے انہوں نے اپنی خطابت میں یہ کہہ دیا۔ تو یہ قریہ والا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مسلسل پڑھتا رہا۔ جب 40 دن قریب آنے لگے تو اب بھینس کے لیے ایک جھوپڑا بنایا، اور پھر اس کے لیے ایک کھوٹا گاڑا،
اور پھر ایسے ہی جو کچھ اس کے لیے تیاری کرنی تھی کر دی. 40 دن ہو گئے لیکن بھینس نہیں آئی. اب وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ 40 دن نماز پڑھنے سے بھینس ملے گی. میں نے پابندی کے ساتھ 40 دن نماز پڑھی لیکن بھینس نہیں ملی. تو حضرت نے کہا بھائی ترغیب کے لیے میں نے کہا تھا, میں نے کوئی حقیقت بتائی تھی, میں نے ترغیب کے لیے کہا تھا. تو اس وقت وہ قریے والے نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بات سچی نہیں ہے, اس لیے میں نے یہ ایک نماز بھی وضو کے ساتھ نہیں پڑھی. تو یہی حال ہے ہمارا. دوستو بزرگو, یہ اللہ کے گھر کے اندر ہم آتے ہیں. اس اللہ کے گھر کے اندر کیسے جانا چاہیے؟ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم ہمیں کہا کرتے تھے کہ مسجد کو تم ایسے وقت میں آؤ کہ جو سنتیں پڑھنا ہے وہ پڑھ سکو, پھر جو ہے فرض نماز ادا کر کے باقی جو سنتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ کر فوراً نکل جاؤ. مسجدوں کو بہت پہلے آ کر مسجدوں کا احترام کیے بغیر مسجدوں کے اندر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ جتنا عمل وہاں پر کرنا ہے اتنے وقت میں آؤ. یہ حضرت جو ہے ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے. آج یہی حال ہے دوستو بزرگوں. ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے کہ مسجد کے اندر یہ ایک مرتبہ جھگڑا ہوا, امام صاحب 3 رکعت پڑھے ہیں یا 4 رکعت پڑھے ہیں. ایک جماعت کہنے لگی 3 رکعت پڑھے ہیں, ایک جماعت کہنے لگی نہیں 4 رکعت پڑھے ہیں. لیکن درمیان میں ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ امام صاحب 3 ہی رکعت پڑھے ہیں, 4 رکعت نہیں پڑھے ہیں. دونوں فریق اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگا میری 4 دکانیں ہیں, ایک ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب لگا لیتا ہوں. اب 3 ہی دکان کا حساب ہوا ہے, ابھی ایک دکان کا حساب ہونا باقی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب 3 رکعت ہی پڑھے. تو دوستو بزرگوں, یہ لطیفے ہو سکتے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, لطیفے ہو سکتے ہیں. لیکن آج ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ ابھی میرے دوست حضرت مولانا نصیر الدین خان صاحب گلبرگوی دامت برکاتہم, ان کے شیخ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب الاعظمی المعروفی تشریف لائے تھے. انہوں نے اپنے خطاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں جب حرم جاتا ہوں تو میں قطب و ابدال کو تلاش کرتا ہوں, اور الحمدللہ میرے والد صاحب نے ان کے والد شیخ عبد الجبار صاحب جو ان کے شیخ بھی ہیں والد بھی ہیں, انہوں نے مجھے یہ گر بتایا ہے. میں مسجد کے اندر اس حصے میں جہاں پر نور زیادہ اتر رہا ہے, وہ اللہ والے ہیں, ان کی آنکھیں الگ ہی ہیں, لہذا فرمایا کہ مسجد کے اندر حرم کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نور زیادہ برستا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہاں پر اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. اس طرح ہر سال مجھے مسجد حرم میں کوئی نہ کوئی اللہ والا مل جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے اترنے کی جگہ ہے. یہاں ہم جب جاتے ہیں تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں, دل کی طرف غور کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کریں, آنکھوں سے آنسو بہائیں اور روئیں کہ کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ ہم سے صادر ہو گئے ہیں. اللہ ستار العیوب ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے. اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جاتے تو کوئی ہمارا احترام نہیں کرتا, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے گناہ ہم کیے ہیں. لیکن اتنے بڑے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو حاضر ہونے کا موقع دیتا ہے. یہ اللہ کی سعادت ہے, اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی سعادت ہے. لہذا ہم اے پروردگار تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا, تو نے اپنے گھر کے اندر ہم کو جمع کر لیا. ہم ایسے ہیں کہ تیرے گھر کے اندر آنے کے قابل نہیں تھے, تیرا احسان ہے اے اللہ. لیکن اے اللہ ہم کیسے گناہ کیے ہیں تو جانتا ہے, تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لہذا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے دل کے اندر یہ احساس جگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی رحمت برسا رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کو دھو رہے ہیں. اس طرح وہاں پر خیال جمائے ہوئے بیٹھنا, احترام کے ساتھ بیٹھنا, عظمت کے ساتھ بیٹھنا, یہ ہے دوستو بزرگوں مسجد میں حاضری کا فائدہ. لیکن مسجد میں حاضر ہونا, مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا, مسجد کے اندر ادھر ادھر کی باتیں کرنا,
مسجد کا احترام نہیں کرنا، اس سے دوست بزرگوں اندر نہیں بنتا، ہمارا دل پاک نہیں ہوتا۔ ہم جو جوہر لے کر جاتے ہیں، جوہر لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے، اللہ سے رحمت کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمت سے شراب اور ہوئے بغیر آئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کہاں ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، کہاں ہم اپنے آپ کو صاف کریں گے؟ اس لیے دوست بزرگوں، یہ اللہ کے گھروں کا ہم احترام کریں، یہ اللہ کے گھروں کی عظمت کریں اور اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بٹھائیں کہ کیسے بڑے اللہ ہیں، کیسے ہمارے اللہ پیارے ہیں کہ جو اتنی زبردست جگہ، اتنا بہتر، جو دنیا میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، مساجد ہی اللہ تعالیٰ کی بہترین جگہ ہیں، ایسے اپنے گھر کے اندر مجھ جیسے کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، لہذا یہاں جب میں آ گیا اللہ کے کرم سے تو پھر اپنے آپ کو جو ہے یہاں پر مجھے پاک و صاف کرنا ہے، اپنے اوقات کو صحیح گزارنا ہے۔ حضرت مولانا میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ درس میں فرمایا کرتے تھے کہ جب جا کر صف میں بیٹھ جاتے ہو تو آگے کی طرف نظر رکھو، اللہ کی طرف دھیان جماؤ، یہ پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ایسے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، یہ اللہ کے گھر کی عظمت نہیں ہے۔ لہذا دوستو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی مسجدیں بن گئی ہیں اور شاندار مسجد بنی ہے، اور اس مسجد کا نام شرف النساء جو اپنی والدہ کے نام سے ان فرزندان نے رکھا ہے، بڑی عجیب اور شاندار مسجد بنائی ہے، اور اس محلے کا نام بھی محلہ شرف النساء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لیکن اس مسجد میں آ کر ہم بھی جو ہے اللہ کے صحیح بندے بن کر اللہ کی بندگی کریں، یہی ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ مسجد شرف النساء میں یہی ہمارے لیے شرف حاصل ہو رہا ہے، اور کتنی عجیب اتفاق ہے کہ حضرت اشرف کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے مسجد شرف النساء کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ساری شرافتیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن اگر ہمارا اندر شرافت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ظاہر کی شرافتیں اسی وقت ہمارے لیے کارگر ہوں گی جبکہ ہم اندر جو ہے اس شرافت کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر زمین ہی پانی لینے کے لیے تیار نہیں اور اندر سے جو ہے اگانے کے قابل نہیں تو کتنا بھی پانی برسے یہ بہہ کر چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ عجیب اتفاق دیا ہے ایسی عظیم ہستیوں کے ذریعے سے، خصوصاً حضرت نہیں توبہ استغفر اللہ ایسی بات نہ ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں حضرت امیر شریعت سے کہ مجھے یہاں پر بلایا گیا اور میں نے حضرت کے سامنے لب کشائی کر دی، حضرت کی باوقار شخصیت کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، پھر بھی میں نے جو کچھ کہہ دیا اس کے اندر جو کچھ میں نے غلطی کی ہے حضرت میری اصلاح فرمائیں۔ اور میرے دوست حضرت مولانا اقبال صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یاد کیا اور اس عظیم جلسے میں حاضر ہونے کا موقع دیا اور کچھ کہنے کا بھی موقع دیا، اور ہمارے دوست کرم فرما ارشاد اللہ صاحب اور ان کے بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے اس فقیر کو یاد کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی ہم فکر انگیز خطاب سے مستفید ہو رہے تھے، اب انشاءاللہ تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حاضرین، یہ بات روز روزن کی طرح آیا ہے کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی شخصیت بلند و بالا ہے، اس سے کہ کوئی تہنیت پیش کی جائے، تاہم ہماری تسکین اور طمانینت کے لیے اور آپ کی خدمات کے اعتراف و اقرار کے ساتھ تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی جعفر حسین قاسمی زیدت مالکم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، تہنیت نامہ پیش فرمائیں۔ صلی علی رسول الکریم۔ نظم تہنیت بخدمت صدر عالی قدر حضرت علامہ مفتی محمد اشرف علی باقوی دامت برکاتہم امیر شریعت کرناٹکا و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور بر موقع افتتاح مسجد شرف النساء و اجلاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر 28 ربیع الاول 1431 سن ہجری مطابق 15 مارچ 2010 عیسوی بوقت بعد نماز عصر بمقام شرف النساء محلہ چامراج نگر۔ وقار عمارت امیر شریعت
وقار امارت امیر شریعت ہے فخر قیادت امیر شریعت، مکمل فراست امیر شریعت، مکمل فراست امیر شریعت، مجسم ذکاوت امیر شریعت، بصیرت میں یکتا فقایت کماوا سراپا ہدایت امیر شریعت، بیاں آپ کا سلسبیل معانی، بیاں آپ کا سلسبیل معانی ہے عین بلاغت امیر شریعت، گوہر بار الفاظ کا وہ تکلم، گوہر بار الفاظ کا وہ تکلم فدا فصاحت امیر شریعت، صفات معالی مزاج غزالی، صفات معالی مزاج غزالی فلک و استقامت امیر شریعت، عمل کے دھنی علم کے بھی غنی وہ، عمل کے دھنی علم کے بھی غنی وہ ہے حق سے عبارت امیر شریعت، جہالت کی تاریکیوں میں ہے روشن، جہالت کی تاریکیوں میں ہے روشن چراغ ہدایت امیر شریعت، یہ سر چشمہ حق زباں پر رواں ہے رشک صداقت امیر شریعت، شرافت میں اعلیٰ ہے اشرف سعودی، شرافت میں اعلیٰ ہے اشرف سعودی سلف کی علامت امیر شریعت، محدث مفسر فقی اور مفتی، محدث مفسر فقی اور مفتی کمال مہارت امیر شریعت، ہے ذات آپ کی مرکز علم و حکمت، ہے ذات آپ کی مرکز علم و حکمت نبی کی وراثت امیر شریعت، تواضع تقشع تحمل توکل، تواضع تقشع تحمل توکل ہے شان ولایت امیر شریعت، اکابر کے ہیں آپ اصولوں پہ قائم، اکابر کے ہیں آپ اصولوں پہ قائم بحسب روایت امیر شریعت، ہے مظلوم و مفلس یہاں آپ نے کی، ہے مظلوم و مفلس یہاں آپ نے کی سبھی کی وکالت امیر شریعت، درخشاں ہوا آپ ہی سے یقیناً، درخشاں ہوا آپ ہی سے یقیناً یہ نام سخاوت امیر شریعت، ہمیں آپ کی سرپرستی ہے حاصل، ہمیں آپ کی سرپرستی ہے حاصل خدا کی عنایت امیر شریعت، ہماری یہ خوش قسمتی آپ کا ہے، ہماری یہ خوش قسمتی آپ کا ہے ورود سعادت امیر شریعت، کہو مرحبا اور اہلا و سہلا، کہو مرحبا اور اہلا و سہلا شہیر فقاہت امیر شریعت، ہماری دعا پر سبھی ہاتھ اٹھائیں، ہماری دعا پر سبھی ہاتھ اٹھائیں ہے رب کی امانت امیر شریعت، طفیل پیمبر رہے آپ یوں ہی، طفیل پیمبر رہے آپ یوں ہی ہمیشہ سلامت امیر شریعت، قریب آپ کے کوئی ہرگز نہ آئے، قریب آپ کے ہرگز، قریب آپ کے کوئی ہرگز نہ آئے مصیبت نہ آفت امیر شریعت، ہر ایک پل صدا آپ کو ہو میسر، ہر ایک پل صدا آپ کو ہو میسر خدا کی حفاظت امیر شریعت، زباں پر ہے آمی راہی کے سب کو، زباں پر ہے آمی راہی کے سب کو پسند آپ کا سب امیر شریعت۔ پیشکش برادران نے الحاج سید ارشاد اللہ صاحب صدر مسجد شرف النساء و صدر چامراج نگر مسلم ویلفیئر ایسوسیشن، سابق چیئرمین چوڑا جبار گرینیٹ، اسٹار گرینیٹ، پریسٹیج گرینیٹ چامراج نگر۔ How you said it to me, Sonny, do not how you did it to me, Toli Toli Bajan.